السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پاک پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جائے گی کہ اسلام میں جتنے بھی باطل فرقے پائے جاتے ہیں ان باطل فرقوں میں کون حق پر ہے اور کون گمراہی پر ہے، کون جہنمی ہے۔ اور اس حدیث پاک کا کوئی فرقہ انکار نہیں کر سکتا، ہر فرقہ اس حدیث پاک کو مانتا ہے۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی میں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تمام کے تمام جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جنتی فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے عقائد پر ہوگا، عقیدے پر ہوگا۔ اس حدیث پاک سے ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حدیث پاک سے ہمیں کیسے یہ معلوم چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ہی بتا دیا کہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا اور جہنمی فرقہ کون سا ہوگا۔ دیکھیے اس میں سرکار نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتن، کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ یہ پچھلے زمانے کی بات چل رہی ہے اور پچھلے زمانے کی، گزشتہ زمانے کی بات حضور بتا رہے ہیں اور یہی علم غیب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وتفترق امتی علی 73 ملتن، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ آنے والے زمانے کی بات ہے اور اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم آنے والے زمانے کی خبر دے رہے ہیں اور یہ بھی علم غیب ہے۔ بتائیے کون سا ایسا فرقہ ہے جو علم غیب ہونے کا اقرار کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے، اور صحابہ کرام کے عقیدے کیا ہیں؟ تو آئیے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ ویسے بات تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کچھ دوسری حدیث پاک دکھاتے ہوئے چلتا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض فرمایا ہے۔ حدیث پاک اس طرح ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج اقرا بن حابس فقال افی کل یوم یا رسول اللہ قال لو قلتها نعم لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض فرمایا ہے۔ یہ سن کر حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً جواب ارشاد نہیں فرمایا بلکہ بعد میں فرمایا کہ اگر میں اس وقت ہاں کہہ دیتا تو تم پر حج کرنا ہر سال فرض ہو جاتا، اسی لیے میں نے ہاں نہیں کہا، اور مجھے پتا ہے اگر تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو تم ہر سال حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس حدیث پاک میں دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ کیا یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصرف اختیار نہیں ہے؟ بے شک ہے، بلکہ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تصرف اختیار عطا فرمایا ہے، ورنہ صحابہ کرام ضرور کہتے کہ یا رسول اللہ یہ حج فرض کرنا ہر سال اور نہ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار میں ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ کرام کو پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اختیارات و تصرفات عطا فرمائے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث پاک دکھاتا ہوں۔ مشکات شریف کی ہی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الذھب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ اس میں سرکار نے چاہنے کا لفظ بھی ارشاد فرما دیا، اگر میں چاہوں۔ اب بتائیے یہ تصرف اختیار نہیں ہے حضور کا تو کیا ہے؟ کیا اب اس کا بھی انکار کرو گے؟ اب آئیے ایک آخری اور حدیث دکھا دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں ذکر ہے کہ جب کفار مکہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب کیا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو پھر کوئی معجزہ دکھائیے، یہ حدیث پاک اس طرح ہے کہ ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یریہم آیۃ، کہ مکہ والوں نے کہا کہ رسول پاک صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो कोई निशानी दिखाइए। फ़अराहुमुल क़मर शक़्क़ैन, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े करके दिखा दिए। हत्ता रऊ हिरा बैनहुमा, यहाँ तक के चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के एक तरफ था और चांद का दूसरा टुकड़ा चांद के दूसरी तरफ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इख्तियार से ये फरमा रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलें। ये फरमा रहे हैं अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल हज फर्ज हो जाए। और इसी तरह जब कुफ़ार मक्का ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआजिज़ा तलब किया तो आपने चांद के दो टुकड़े करके दिखा दिए। अरे भाई ये इख्तियार नहीं तो क्या है? बेशक अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार तसर्रुफात और इख्तियार अता फरमाए। लेकिन आखिर में मैं जाते जाते एक बात अर्ज करते चलूं कि कुछ लोगों को ये तकलीफ होती है कि ये रद्द क्यों किया जाता है, क्यों बातिल फिरकों का रद्द किया जाता है, इससे बहुत तकलीफ होती है। आइए मैं आज उसकी वजह बता दूं। ये देखिए किताब है अस्सवाइकुल मुहरिका, इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मज़कूर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा ज़हरतिल फितनु औ क़ालल बिदअु व सुब्बा अस्हाबी फलयुज़हिरिल मन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला, कि जब फितने ज़ाहिर हों और बिदअतें फैलने लगें और मेरे सहाबा को बुरा कहा जाए, आलिम पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने इल्म को ज़ाहिर करे। तो जो आलिम ऐसा ना करे तो उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत है। अल्लाह ताला उस आलिम का ना कोई नफल कबूल फरमाएगा ना कोई फ़र्ज कबूल फरमाएगा। बातिल फिरकों का रद्द करने की इजाज़त खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, इसलिए हम इन बातिल फिरकों का रद्द करते हैं और करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, जो भी इस्लाम का दुश्मन है, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखता हो, हम ज़रूर रद्द करेंगे।